السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص کو وہ بہت سی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. کسی انسان کے لیے محرومی نہیں ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، نیک ہو بد ہو، غریب ہو امیر ہو، کوئی ہو کسے باشد، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ان نعمتوں کو ذریعہ بناؤ آخرت کے کمانے کا، اور بقدر احتیاج اور ضرورت نفع اٹھاؤ ان نعمتوں سے. ضرورت کی بقدر نفع اٹھاؤ اور کوشش کرو کہ وہ ذریعہ بنے وہ نعمت آخرت کی نعمتوں کے کمانے کا. ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے، یہ پروگرام ہمیں دیا ہوا ہے. ضرورت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کی لمٹ نہیں ہوتی. حقیقی ضرورت انتہائی لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے. لیکن اگر ایک آدمی اپنی ضرورت بنائے عادت کے طور پر بڑھاتے ہوئے پھیلاتے ہوئے پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی، تو یہ کوئی سمجھداری بھی نہیں ہوتی، اور اس سے خود انسان کو بے پناہ نقصان پہنچتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز صحابہ کے لیے یہ تھا کہ ضرورت کو اپنے لیے پہلے اس ضرورت کی حیثیت کو مقرر کرو کہ ضرورت کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق عادت ڈالو، اس کے مطابق اپنے کو عادی بناؤ، تاکہ پھر تمہاری ان نعمتوں کو بقدر ضرورت فائدہ اٹھانے کے بعد تم اس کو ذخیرہ آخرت بنا سکو. اس کی تعبیرات بہت ہیں اس بات کی، یعنی اس کو پیش کرنے کے طریقے. ایک یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ یہاں مزہ لینا، انجوائے کرنا، یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے دنیا میں زندگی میں. کیونکہ پھر اگر یہ مقصود بنا، یہ ضرورت میں داخل کیا گیا، تو پھر ضرورت کا دائرہ بہت پھیل جائے گا، مقصد فوت ہو جائے گا، کیونکہ نعمت کو جس کام کے لیے دیا گیا ہے اس میں یوز نہیں ہو سکے گی پھر وہ. اسی لیے ایمان والے کے لیے فرمایا گیا کہ ایمان والے کی اصل لذت کی جگہ آخرت ہے، دنیا ضرورتوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. صحابہ کرام کی تربیت کا کچھ ایسا انداز تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ انہوں نے اس راز کو اس طرح سے لیا کہ ایک ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کم سے کم اپنے لیے استعمال ہو سکتی ہے کرنا، اور جتنی زیادہ سے زیادہ اس کو آخرت کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے بنانا. اب بعد زمانہ دور ہونے کی وجہ سے اور ہماری غفلتوں کی وجہ سے یہاں تک ہو گیا کہ ہم جس نعمت کو ذخیرہ آخرت بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی پارسل سسٹم ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ایک ڈبے میں بند کیا اور اس کے بعد میں اس کو
ٹو گو کر دیا. وہ تو یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے ان نعمتوں کو استعمال کرنے کی جو شکلیں بنائی ہیں ان میں لگانے کو کہا جاتا ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نعمت ہم اپنے لیے نہیں بچا رہے, ہم اس کو اپنا ذخیرہ آخرت نہیں بنا رہے بلکہ دوسرے کے کام آ رہے ہیں, دوسرے کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, پھر اس کے توسط سے ہمیں ثواب بھی ملے گا. اور یہ نکل گیا ذہنوں سے کہ بھئی یہ نعمت تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنانے کی تھی. اگر جب نعمت کا تصور یا تذکرہ کیا جاتا ہے تو زیادہ تر ہمارے ذہنوں میں دولت آتی ہے. دولت بھی نعمت ہے, لیکن نعمت تو اللہ پاک کی ہر چیز نعمت ہے. آنکھ ہے ایک نعمت ہے اللہ پاک کی, بقدر ضرورت استعمال اس کا, اس کے بعد اس کو ذخیرہ آخرت بنانا کیا مطلب؟ آخرت کی نعمتوں کے ذریعہ بنانے کا ایک مطلب ہوگا نا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت کے حصے, تم آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے کلام کو دیکھ کر پڑھنا, اللہ کے کلام کو دیکھ کر پڑھنا. دیکھنا عبادت ہے. لوگ بولتے ہیں کہ پڑھنے میں کیا فائدہ ہے, سرکار فرما رہے ہیں کہ دیکھنے میں بھی فائدہ ہے. ان کی آنکھوں کو ان کی عبادت کے حصے سے محروم نہ کیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. یہ جتنا کائنات کا نظام ہے, یہ پورا جو سسٹم ہے جو نظر آتا ہے آنکھوں سے, جب پڑھتے ہیں ہم کتابوں میں, جب ڈسکوری میں اندر تک جاتے ہیں, لے جایا جاتا ہے کہ وہ یہ ایسا ہوتا ہے, یہ ایسا ہے, یا ایسا ہے, یا ایسا ہے, تو پھر کیا مقصد ہے ان چیزوں پر نظر ڈالنے کا؟ یہ سارا کا سارا سلسلہ معرفت خداوندی ہے. یہ بہت سے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ یہ سلسلہ ربوبیت خداوندی ہے. آسمان کا نظام, زمین کا نظام, چاند و سورج کا نظام, رات اور دن کا نظام, ہواؤں بادلوں کا نظام, بارشوں پانیوں کا نظام, زمینوں کا نظام, پہاڑوں کا نظام, یہ سلسلہ ربوبیت ہے. لیکن اللہ والوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے, اللہ کی معرفت کا ذریعہ. آنکھ اسی لیے ہے, تفکر و ساعت, اسی لیے فرمایا گیا کہ تھوڑی دیر کا سوچنا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں, اللہ کی بڑائی میں, اللہ کی حکمت میں, اللہ کے علم میں, اللہ پاک کی حفاظت کے نظام میں, اللہ پاک کی ربوبیت کے نظام میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی ان صفات میں جو صفات جلوہ گر ہو رہی ہیں ان کائنات سے, اس کائنات سے, اس میں تھوڑی دیر سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. 70 سال کی عبادت سے. اور ایک روایت میں 1000 رکعتوں سے افضل ہوتا ہے صرف تھوڑی دیر سوچنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تو آسمان کی طرف نگاہ فرماتے اور وہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں, زمینوں کے پیدا کرنے میں, رات اور دن کے مختلف کرنے میں, کبھی رات کبھی دن, کبھی رات کبھی دن, سمندروں کے اندر, سمندروں میں کشتیوں کے چلانے میں, والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے درمیان میں بادلوں کو ٹھہرانے میں نشانیاں ہیں. اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرے اور غور نہ کرے اس کے لیے تباہی ہو. اتنی نظر ایک نعمت ہے, اس کا ایک کام ہے. زبان ایک نعمت ہے. اب ہمارے 2 ہی کام ہیں, جو من میں آیا بولنا, جو من میں آیا کھانا, چٹکارے لینا. اور یہ دونوں کو دونوں ذریعہ نہیں بنتے. آخرت کا ذریعہ بنانا ہے اس کو, آخرت کی نعمت کا. بقدر ضرورت بولو. ہمارے استاد ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی زبان ذکر کے لیے ہے, بقدر ضرورت بول لینے کی اجازت دی گئی ہے. ہوتا نا کہ ایک چیز کا پرپس کیا ہے, ایک چیز کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ بھئی یہ بھی کام کر لو, چلو تم.
آفس کا پین پیپر رکھا ہوا ہے آفس کے لیے، گھر کو اٹھا کے لے جانے کے لیے تو نہیں. لیکن اگر آپ اس کو اس میں سے چھوٹا بہت تھوڑا ضرورت پڑ گئی آپ کو جب لکھنے کے لیے پین اٹھا کے لکھ لیا، اجازت دے دی جاتی ہے، عرفاً اجازت ہوتی ہے کہ یہ آپ کو اس کی اجازت ہے. زبان اللہ کی یاد کے لیے ہے، ذکر کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، تسبیح کے لیے، استغفار کے لیے ہے، درود شریف کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے. یہ سب ذریعہ بنے گی آخرت کی نعمت کا. یہ نعمت کا فلسفہ کیا ہے؟ جو نعمت دی گئی ہے اس کو آخرت کی نعمتوں کے کمانے کا ذریعہ بنایا جائے اور دنیا میں بقدر ضرورت فائدہ اٹھانے کی اجازت. کان کی نعمت اللہ نے دی ہے، ہاتھوں پیروں کی نعمت اللہ نے دی ہے، دل دماغ کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، قوت اور حیات کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے، صحت اور صلاحیت کی نعمت اللہ پاک نے دی ہے. کتنے قابل لوگ ہیں، پڑھا لکھا، اماں نے لکھایا پڑھایا، بابا نے لکھایا پڑھایا، اسکول میں جائے پڑھے، محنت کی، قربانیاں دی، بڑی صلاحیت آ گئی. بھائی اللہ پاک کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہم اس سے بنا رہے ہیں؟ یہ ہے چیز سوچنے کی. آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ اس نعمت کو کیوں کر بنایا جائے جو اتنی 10-20 سال کی محنت سے میں نے کمائے حاصل کی ہے. یہ نعمت آخرت کی نعمت کا ذریعہ کیسا بنے، اس کو کیسے فائدے میں لایا جائے. اور آخرت کی نعمت کا ذریعہ بنتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دین کی خدمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جان کی جو نعمت دی ہے، جان میں صفات کی جو نعمت اللہ نے دی ہے، جو قابلیت کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کا بھی اس کے بارے میں بھی اصل یہی ہے اسٹریٹجی سمجھ لیجیے آپ. اللہ نے ایک چیز دی ہے کہ بھئی اس کو تم آخرت کا ذریعہ بنا کے آؤ. اور مال اللہ پاک نے عطا فرمایا وہ بھی اسی لیے ہے، بقدر ضرورت استعمال کرنا اپنے لیے اور اس کو اپنے ہی لیے آخرت کی نعمتوں کا ذریعہ بنانا. بولا ایسے انداز میں گیا زیادہ یا بولا ایسے انداز میں جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے. کماؤں میں ہی دوسروں کے ساتھ سلوک کروں، یہ کیا ہے؟ اور ہمیشہ یہی تم لوگ بولتے رہتے ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور خرچ کر اس میں سے جو حق دوسروں کا ہے اس پہ. تجھے کیا کام آئے گی یہ چیز؟ اتنی ہی کام آئے گی جتنا تو استعمال کر سکتا ہے. تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرا جو ہنر ہے اس سے میں نے کمایا ہے، دوسروں کو کیوں دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا. اس کو پتہ نہیں ہے پگلے کو، یہ بیوقوف کو، کیا اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس کتنوں کو ہم نے تباہ کیا ہے، ایسوں کو جو اس سے بھی زیادہ دولت والے تھے، اس سے بھی زیادہ قابلیت والے تھے اور اس سے بھی زیادہ قوت والے تھے. یہ تو چپیٹی کا شوربہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مگر پیسے چار آ گئے، دماغ آسمان پہ چڑھ گیا ہے. تبھی بڑی عجیب ہے قرآن پاک میں اس کی، مطلب ترجمہ بیانی نہیں کیا میں، مفہوم ادا کیا، لیکن بات کا مطلب ایسے نکل رہا ہے وہاں پہ جو اللہ پاک کے انداز فرمانے کے ہے وہی ہے. اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا. اور ایک بات اور کان پہ ڈال دو اس کے، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون. جب ہم کسی کو تھپڑ مارنا چاہتے ہیں تو پھر پوچھ کے نہیں مارتے ہیں. کسی کو دھپا مارنا چاہتے ہیں، کسی کو پکڑتے ہیں تو پھر پوچھ کے نہیں پکڑتے، پھر سیدھا مار کھا جانی پڑے گی. ایسا ڈرایا تھا اس کو، مگر مانا نہیں. جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا. فخرج علی قومہ فی زینہ. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے اپنے کرم سے جو ہمیں اس دنیا میں جو رکھا ہے، تو جتنی بھی نعمتیں ہمیں دی ہے، وقت ایک نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے، جوانی ایک نعمت ہے، عزت ایک نعمت ہے، صلاحیت ایک نعمت ہے. پڑھ پڑھا کے جو قابلیتیں ہم نے حاصل کی ہیں، جو سرٹیفکیٹس ہم نے بنائے ہیں، جتنے بھی ڈپلومے کیے ہیں، وہ سب نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. جو پیسہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ نعمت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمت وان دقت. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی عظمت فرماتے تھے، تعظیم کرتے تھے، چاہے وہ معمولی ہو. ہمارے پاس معمولی سمجھ رہے ہیں ہم اس کو، اللہ نے جو نعمت بنائی ہے وہ معمولی کیسے ہو جائے گی؟ اسی لیے ہمارے ہاں آداب سکھائے گئے، نعمت ضائع نہیں ہونے دینا.
حتیٰ کہ دسترخوان بچھایا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ اس پر کوئی چیز گر جائے تو کھا سکے آدمی، بے عزتی نہ سمجھے اس کو. اور دنیا اور تکبر کی نشانی یہ ہے کہ نعمت ضائع کرنا، یہ دکھانا کہ ہمارے پاس بہت ہے، ہم کیئر نہیں کرتے، ہم تو ایسی چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے. آدھا گوشت ہڈی کو لگا ہوا ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ہڈی کو نوچنا ہے چھچوروں کی علامت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہی بکرے کو آدمی بنا دیتا اور تجھے بکرا بناتا تب پتہ چلتا کہ ہڈی کو نوچنا چھچورے کی علامت ہے. نعمت دی ہے تو اس کا فائدہ، اس نے تو بیچارے نے جان کھوئی اپنی اور تمہاری ادا ٹھہری. حق تعالی شانہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر یہ نہیں ہے کہ ضائع کر رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، بے احتیاطی کر رہے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتی نعمت. خلاصہ یہ ہے کہ نعمت اس لیے اللہ پاک کی طرف سے بے شمار نعمتیں ہیں، اور نعمت دیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آخرت کی نعمتوں کے کمانے کا ذریعہ بناؤ. جو نعمت تمہارے پاس ہے اس سے آخرت کیسے کمائی جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ ان کا مشہور ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی کو ضرورت پیش آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ ضرورت پیش آ گئی کچھ پیسوں کی. فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ، وہ تو غنی تھے، غنی کہتے ہیں سیٹ کو، عثمان سیٹ کے پاس جاؤ، اگر اردو ترجمہ کرے تو بنتا ہے سیٹ صاحب کے پاس جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ معاشرے میں کچھ سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں ناؤن ہوتے ہیں، جانے پہچانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حیثیت دی ہوئی ہوتی ہے، لوگ ان کو ریفر کر دیا کرتے ہیں. اب ہماری حالت یہ ہوگی کہ اچھا یہ پہلے بتا کے تیرے کو میرا فون نمبر دیا کون، یہ تو بالکل سردار جی والا حساب ہو جاتا ہے. وہ ایک سردار جی، ایک بچہ پانی میں گر گیا، سب لوگ کھڑے ہو گئے تھے، دھڑام سے پانی میں کود گئے سردار جی، اس کو نکال لیا. واہ واہ شاباش شاردہ، آپ نے تو کمال کر دیا سردار جی، واہ 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 یار، تم نے ایک آدمی کی جان بچا دی. کہنے کہ جان کا چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ مجھے دھکیلا کس میں تھا. ایک نظام ہے اللہ پاک کا، وہ قدر کی چیز ہوتی ہے، وہ عزت کی چیز ہے، وہ قدردانی کی چیز ہوتی ہے، وہ خوش ہونے کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کا مرکز بنایا، مجھے ذریعہ بنا لیا. تو حضرت عثمان کے پاس بھیجا. وہاں ایک عجیب قصہ دیکھا حضرت عثمان نے، ان صحابی نے. رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا غالباً، دروازہ بند تھا، دروازے کے پاس کھڑے تو زور زور سے آواز آ رہی تھی، اور آواز حضرت عثمان کی تھی. وہ اپنی باندی سے یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے چراغ کی بتی کو بڑی کیوں کر دیا ہے، اس سے تیل زیادہ جلے گا. پہلے تیل سے روشن کیا جاتا تھا، تیل کی بنی ہوئی ہوتی تھی کٹوریاں، اس میں بتی بنائی جاتی تھی، اس کو رکھ کے اس سے روشنی کا کام لیتے تھے، وہ نظام تھا اس وقت. انہوں نے کہ چراغ کی بتی کو، لالٹین کی بتی کو بڑا کیوں دیا ہے کہ اس میں تو تیل زیادہ جل رہا ہے، جلے گا، کیا ضرورت ہے اس وقت اتنی روشنی کرنے کی. وہ بیچارے واپس آ گئے، کہنے لگے بھائی یہاں تو دال گلنے نہیں لگتی کہ دال گلے گی. واپس آ گئے، حضور نے فرمایا ہو گیا کام، کہنے لگے حضرت وہاں تو بس ہوا نہیں فرمایا تم جاؤ عثمان کے پاس جاؤ. پھر وہ گئے، جا کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آخر ان سے اپنی ضرورت پیش کی. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آئیے. جو ان کا بیت المال تھا اس میں ان کو چھوڑا کہ لیکن میں لے دوں گا، آپ کو جو ہونا ہے لے جاؤ، یہ لے جاؤ جو آپ کو چاہیے. یہ سونا رکھا ہے، یہ چاندی رکھی ہے، درہم ہے، یہ دینار ہے. سیٹھ صاحب تھے، کہنے لگے اس میں سے لے جاؤ. یہ بڑے حیرت میں آ گئے، سرپرائز ہو گئے، دیکھنے لگے تو عثمان کہنے لگے بھائی کیوں تعجب کا کر رہے ہو. اور میں ایک بات میں تعجب کر رہا ہوں. کہنے لگے کیا؟ کہ اس سے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے میں آیا تھا، لیکن یہ قصہ میں نے دیکھا کہ آپ یوں کہہ رہے تھے کہ چراغ کی بتی کو بڑھا دیا ہے، تو پھر میں بڑا مایوس تھا کہ میری ضرورت یہاں پوری ہونی مشکل ہے، مگر یہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تو یہ بالکل دوسری چیز ہے. فرمایا کہ اس کے لیے تو ہم یہ کرتے ہیں، اور میں اسی لیے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب اپنی ضرورت پر بقدر ضرورت لگائیں گے تو پھر اس نعمت کو اللہ کے لیے خرچ کر سکیں گے. یہ ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پیسوں سے، ہم اپنی دولت سے، ہم اپنی کمائیوں سے کیا کر رہے ہیں، کیسے آخرت بنائی جا سکتی ہے، کیسے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، کیسے دین کے کام انجام دیے جا سکتے ہیں، کیسے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے. ہم نے اپنے ضرورت کے دائرے بڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں اتنا تو مجھے یہ کرنا ہے.
ہم ایک صاحب کے پاس گئے، ان سے ادارے کے لیے تعاون کے لیے کہا، تو کہنے لگے ذرا ٹھہر جاؤ، میرے بچے کی شادی آ رہی ہے، مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ بچے کی شادی میں کیا کیا کتنا خرچ ہو جائے گا. ارے بھائی ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اندازہ نہیں ہوتا ایک متوسط آدمی کو، اور ایک یہ ہے کہ شادی میں نکاح خانے میں بانٹنا کیا کیا ہے. اب وہ صاحب نکاح خانے میں بانٹ رہے ہیں کس چیز کو؟ پرل کے ہار کو لوگوں میں گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں، اور شادی کا خرچہ ہے یہ. ایسی سمجھ کام کرتی ہے. پھر سمجھ کا کوئی معیار ایسا بنتا ہے، تفریحاں ہو رہی ہیں، پکنکیں ہو رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، لوگوں کو کرایہ نہیں ہے دینے کو مکانات کو، لوگوں کے قرضے ہیں، لوگوں کے پاس انشورنس نہیں ہے تو دوا نہیں خرید سک رہے ہیں. کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے ایسا؟ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے پیچھے ہمارے خاندان والے کن حاجتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں؟ کمانے کے واسطے باہر نکلنے کے چانسز نہیں ہے، جو باہر جائے تو لوٹم لاٹی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، خاندان کے افراد بھوکوں مر رہے ہیں، ہمیں اپنی چیزیں لگی ہوئی. تو یہ ہماری فہم کا فرق ہے. قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوں ان نعمتوں کو ذریعہ بناؤ آخرت کی نعمتوں کو کمانے کا، کہ زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے، بہت جلدی یہاں سے جانا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم یہاں سے کتنا کما کے لے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.